بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مسلمان عورت بازار میں ایک سونار کے پاس کسی کام کی غرض سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک یہودی اس کے پیچھے سے آیا اور اس نے اس کا دامن چپکے سے اٹھا کر اس کی پشت کی جانب سے باندھ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کام اسی سونار نے کیا تھا۔ بہرحال جب وہ مسلمان عورت واپس جانے کے لیے اٹھی تو اس کا سطر کھل گیا۔ عورت سخت شرمندہ ہوئی اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سب ہنسنے لگے۔ اس عورت نے یہودی کی اس حرکت پر فریاد کی۔ اتفاق سے قریب ہی ایک مسلمان کھڑا تھا۔ اس کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے تلوار کھینچ کر اس یہودی سونار کو، جس نے یہ بری حرکت کی تھی، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی اثنا میں وہاں بہت سے یہودی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم یہود کو بلا کر نصیحت فرمائی، تم لوگ اس طرح کی حرکت سے باز آ جاؤ اور اللہ کے غضب سے ڈرو، کہیں تمہیں بھی وہ کچھ نہ پہنچے جو قریش کو پہنچا ہے۔ اس پر وہ سب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی نامناسب اور غلط قسم کی بکواس کرنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ اس طرح باز نہیں آئیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا، ان یہودیوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فیصلے سے صحابہ کرام کو بھی آگاہ فرما دیا۔ پھر جب حضرت ابو لبابہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا اور ایک سفید جھنڈا حضرت حمزہ کے سپرد فرمایا اور یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے، 15 دن تک ان کا زبردست محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب و ہیبت ڈال دی اور وہ اپنے محصور ہونے سے تنگ آ گئے۔ بے چینی اور تنگی کے باعث وہ باہر آئے اور اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ ان کے تمام اموال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے اور ان کے بچے اور عورتیں ان کی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا، ان کے ہاتھ پشتوں پر باندھ دیے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان کو قتل کرنے کا حکم فرمائیں تو عبداللہ بن ابی سلول منافق نے درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے درگزر فرمائیں۔ اس بے حیا نے اس قدر منت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کر دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خون سے درگزر فرمایا اور ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں، یعنی مدینہ منورہ کی آبادی سے نکل جائیں۔ عبداللہ بن ابی سلول نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو قینقاع شام کے علاقے میں ازرغات کے مقام پر جا آباد ہوا۔ کچھ مدت بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کا مال و اسلحہ مسلمانوں کی غنیمت بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے اپنے لیے 3 تلواریں اور 3 نیزے اور 3 کمانیں منتخب فرمائیں اور ایک زرہ حضرت سعد بن معاذ اور ایک زرہ حضرت محمد بن مسلمہ کو عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ان میں 300 یہودی زیرہ پوش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اس مال میں سے 5واں حصہ الگ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی خمس ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے الگ کیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت علی کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں، قرض خواہ آمادہ فساد ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہونے دے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، پس وہ تجھے کہاں سے دیں گے؟ وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور اپنا سوال دہرایا۔ جناب امیر نے پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔
مگر اسی دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی پر یقین کیوں کرتا ہے، ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرایا۔ پھر جناب نے کہا کہ اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ہونے دے، میں ضامن ہوں کہ پروردگار عالم تیری خواہش پوری کرے گا، خطبہ کے بعد مجھ سے مل لینا۔ پس وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا، حضرت علی خود چل کر اس شخص کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس سے کہا آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ فرمایا کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا، پھر قیمت معلوم کی۔ اس نے 500 درم بتائی۔ وزیر کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم گن کر اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا اے شخص تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا جو کچھ بھی حکم ہوگا بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو کہ ایک اژدہا ہر سال یہاں اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کرو۔ پس اگلے دن حضرت علی بما حکام کے اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اس اژدہا نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا پھنکاریں مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ کر یہاں تک کہ اژدہا بالکل قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا، مگر ان پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، اور وہ یہ کہ یہ دریا جب چڑھ آتا ہے تو شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت نقصان کرتا ہے۔ کسی طرح یہ رک جائے اور شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ بمائے حکام اعلیٰ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے ایک چھڑی لے کر کنارے کے قریب قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا کہ اے دریا، تجھے میری قسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا آج تک ٹھاٹھے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا اے شخص تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر تیسرا کام کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا حکم دیں۔ بادشاہ کہنے لگا ایک شخص کوفہ میں حضرت علی کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ آپ نے کہا یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیے، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگائی۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 اور 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی۔ حضرت علی نے گردن جھکائی اور 1 2 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ وہ سوچ میں تھا کہ حضرت علی نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا ادھر دیکھو نا، میں ہی علی ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی کے قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی آپ ہیں تو میں ایسے علی کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آج تک مغالطے میں رکھا گیا۔ یا علی مجھے اپنے رسول کا کلمہ پڑھائیے۔ لہٰذا وہ بادشاہ تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔